فرمایا اذا اصبح العبد وامسى وليس همه الا اللہ وحدہ، جب کوئی آدمی صبح کو یا شام کو اس حالت میں ہوتا ہے کہ اس کے دل میں سوائے اللہ کے کچھ اور نہیں ہوتا، تحمل اللہ سبحانہ وتعالی حوائجہ کلہا، تو اللہ پاک اس کی تمام ضروریات کو اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو اس کے دل اور خیال میں اور اس کے ارادے میں یہ بات ہو کہ مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، شام ہو تو اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ بس مجھے تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو جب یہ خیال ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی تمام حوائج اور ضروریات کو اپنے ذمے لے لیتا ہے، اللہ خود ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور اللہ پاک اس سے تمام غموں کو دور کر دیتا ہے۔ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِمُحَبَّتِهِ، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے خالی کر دیتا ہے۔ وَلِسَانَهُ لِذِكْرِهِ، اللہ پاک اس کی زبان کو اپنی یاد کے لیے خالی کر دیتا ہے۔ وَجَوَارِحَهُ لِطَاعَتِهِ، اور اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے باقی اعضاء کو بھی خالی کر لیتا ہے کہ وہ بندہ ان اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرتا ہے۔ اگلا جملہ سنیے، وَإِذَا أَصْبَحَ وَأَمْسَى وَالدُّنْيَا هَمُّهُ حَمَلَهُ اللَّهُ حُمُومَهَا وَغُمُومَهَا وَأَنْكَادَهَا، جب کوئی آدمی صبح یا شام اس حالت میں کرتا ہے کہ اس کے دل میں دنیا کا غم ہوتا ہے کہ یہ کام دنیا کا، وہ کام دنیا کا، نہ اسے فجر کی نماز کا احساس، نہ اسے مغرب کا احساس، نہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کے پڑھنے کا احساس، اللہ کو نہیں یاد کرتا، بس دنیا ہی دنیا چھائی ہوئی ہوتی ہے، تو اللہ پاک دنیا کے غموں کے سپرد اس کو کر دیتا ہے، اللہ دنیا کے غموں کے سپرد اس کو کر دیتا ہے، اور اللہ اس کے دل کو اپنی محبت سے خالی کر دیتا ہے، اور اللہ اس کی زبان کو اپنی یاد سے خالی کر دیتا ہے، اور اللہ اس کو اس کے نفس کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور پھر قرآن کریم کی یہ آیت ذکر فرمائی، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص اللہ کی یاد سے اعراض کرتا ہے، اللہ کہتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کو سارا دن ورغلاتا رہتا ہے، سارا دن گمراہ کرتا رہتا ہے، سارا دن نافرمانیوں کی طرف لے جاتا رہتا ہے۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں نہیں کھپاتا تو اس کے دل کو اللہ اپنی یاد سے خالی کر دیتا ہے، اس کی زبان پر سارا دن لغویات، بیہودہ لغو جملے آتے رہتے ہیں، اور جو آدمی اللہ کی یاد کرتا ہے پھر اللہ بھی اس کے ساتھ مدد کرتا ہے نا۔ اللہ تو قدردان ہے۔ آپ نہیں دیکھتے ایک معصوم بچہ ہے، اس معصوم بچے کو ابھی ابھی اس نے چلنا سیکھا ہے، باپ اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کرتا ہے اور باپ اسے بلاتا ہے ادھر آؤ، اور جیسے ہی وہ لڑکھڑاتے ہوئے چلنا شروع کرتا ہے، آگے گرنے لگتا ہے، باپ دوڑ کر اس کو اٹھا لیتا ہے، اسے گرنے نہیں دیتا۔ کیوں؟ باپ کو اس بچے سے محبت ہے، اور اس بچے کا باپ کی طرف آنا باپ کو اچھا لگتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی طرف چلنا شروع کر دے تو اللہ کو اچھا نہیں لگے گا۔ جو بندہ یہ چاہے کہ بس مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے خواب میں اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ میں تجھے پانا چاہتا ہوں تو کیسے ملے گا؟ میں تجھے پانا چاہتا ہوں تو کیسے ملے گا؟
تو جواب آیا کہ اپنے نفس کو چھوڑ دو، خواہشات کو چھوڑ دو، من مانی کو چھوڑ دو تو میں تمہیں مل جاؤں گا۔ ترجیح دے دو، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ خواہشات کا ٹکراؤ آ جائے تو خواہشات کو چھوڑ دو، اللہ کے حکم کو ترجیح دے دو۔ جو ایسا کرے گا اللہ کہہ رہا میں اس کو مل جاؤں گا، وہ مجھے پا لے گا، وہ مجھے حاصل کر لے گا۔ قسوۃ القلب، دل کی قساوت، دل کی سختی، دل کی سختی، دل کی نرمی، ما ضرب عبد بعقوبۃ اعظم من قسوۃ القلب والبعد علی اللہ۔ فرمایا اس دنیا میں انسان پر جتنی بھی اللہ کی طرف سے سزائیں آتی ہیں، کون سی سزائیں؟ مال کم ہو گیا شاید اللہ نے سزا دی، بیماری آئی شاید اللہ نے سزا دی، دشمن سے پٹوایا شاید اللہ نے سزا دی، لیکن فرمایا سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ سب سے بڑی سزا آدمی کا دل سخت ہو جائے، یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ دل سخت ہو جائے، دل سخت ہو جائے۔ ایک بزرگ، ایک اللہ والے گناہ ہو گیا اور رات کو تہجد میں اللہ پاک سے یہ کہہ رہے یا اللہ تو نے کتنی مہربانی فرمائی، میں نے تیری نافرمانی کی، میں نے گناہ کیا، مگر تو نے تہجد مجھ سے پھر بھی نہیں چھڑوائی، میں پھر بھی تہجد میں کھڑا ہوں۔ غائب سے آواز آئی، جو کل تہجد میں لذت تھی وہ آج ہے؟ وہ لذت کہاں گئی؟ وہ لذت نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی سزائیں آتی ہیں، اگر لذت چھن گئی توبہ کرے گا لذت واپس آ جائے گی، توبہ نہیں کرے گا آئندہ تہجد بھی چھوٹ جائے گی، پھر گناہ کرے گا توبہ نہیں کرے گا فجر چھوٹے گی، پھر گناہ کرے گا توبہ نہیں کرے گا باقی نمازیں بھی چھوٹنے لگ جائیں گی، چھوٹتے 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 ساری نمازیں چھوٹ جائیں گی۔ گویا کہ نمازوں کے چھوڑنے کا احساس اندر سے رخصت ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا سب سے بڑی سزا اللہ کی طرف سے جو بندے کو ملتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ دل کا سخت ہونا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلا جملہ سنیے، خلقت النار لإذابۃ القلوب القاسیۃ۔ کیا جنت میں سخت دل والا آدمی جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ جنت میں سخت دل والا آدمی جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ کیا ہوگا؟ فرمایا اسے جہنم میں لے جایا جائے گا اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے، اور جب اس کا دل نرم ہو جائے گا تو پھر ایمان کی وجہ سے اسے جنت میں ڈالا جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا ابعد القلوب من اللہ القلب القاسی۔ دلوں میں سب سے زیادہ اللہ سے دور وہ دل ہے جو سخت دل ہوتا ہے۔ اذا قسى القلب قحط العین۔ فرمایا جب دل سخت ہوتا ہے تو آنکھوں میں قحط آ جاتا ہے، آنکھوں کے آنسو رک جاتے ہیں۔ دل کا اور آنکھ کا بڑا گہرا تعلق۔ دل نرم ہوتا ہے آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں، دل سخت ہوتا ہے آنکھ سے آنسو نہیں بہتے۔ اور قسوۃ القلب، فرمایا دل کی سختی 4 چیزوں کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اذا جاوزت قدر الحاجت، جب یہ 4 چیزیں زیادہ ہو جائیں۔ نمبر 1 الاکل، کھانا زیادہ۔ نمبر 2 والنوم، سونا زیادہ۔ نمبر 3 والکلام، لوگوں سے بات چیت کرنا زیادہ۔ نمبر 4 والمخالطہ،
لوگوں کی مجالس میں بیٹھنا زیادہ. یہ چاروں چیزیں انسان کی ضرورت ہیں، مگر جب یہ حد سے بڑھ جاتی ہیں یہ تو دل کی قساوت کی نشانی بن جاتی ہیں. کھانا ضرورت ہے، سونا ضرورت ہے، بات کرنا ضرورت ہے، لوگوں سے گول مل ضرورت ہے، مگر جب یہ چاروں کی چاروں چیزیں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو پھر دل سخت ہو جاتا ہے. پھر دل سخت ہو جاتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے، صوفیاء نے لکھا ہے، اگر آپ اللہ سے تعلق اپنا مضبوط رکھنا چاہتے ہو اپنے پیٹ کو خالی رکھا کرو، اپنے پیٹ کو خالی رکھا کرو. اگر اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا چاہتے ہو تو رات کی بیداری، رات کا جاگنا تھوڑا سا برداشت کرو. اگر اللہ سے اپنا تعلق رکھنا چاہتے ہو اپنی خواہشات کو چھوڑ دو، اپنی خواہشات کو چھوڑ دو. اگر اللہ سے تعلق رکھنا چاہتے ہو پھر ارشاد فرمایا کما ان البدن اذا مرض لم ينتفع فيه الطعام والشراب. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. کہاں بیمار جسم جب ہوتا ہے، جب جسم بیمار ہوتا ہے، معدہ خراب ہوتا ہے تو کھانا اس کے جسم پر نہیں لگتا، یعنی کھانے سے اس کے جسم پہ طاقت نہیں آتی، پینے سے اس کے جسم میں طاقت نہیں آتی، کیونکہ معدہ ہی خراب ہے. جہاں جا کے غذا جمع ہوتی ہے وہاں سے جناب پورے جسم میں منتقل ہوتی ہے، وہ سلسلہ ہی اس کا خراب ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ غذا صحیح ہضم نہیں ہو پائے گی تو جسم کو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کا معدہ خراب ہے. فرمایا اسی طرح سے جب انسان کا دل خراب ہو جائے تو واعظ و نصیحت بھی اثر نہیں کرتی. جب دل بیمار ہو جائے تو واعظ نہیں اثر کرتا، جب دل بیمار ہو جائے قرآن کی نصیحت بھی نہیں اثر کرتی. آپ جانتے ہو پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر زیادہ خوبصورت کس کا واعظ ہو سکتا ہے؟ مگر ابو جہل اس واعظ میں بیٹھتا ہے مگر فائدہ نہیں ہو رہا. عبداللہ بن ابی منافق ہے مگر فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ دل بیمار ہے. دل بیمار ہے. بیمار دل کو نہ قرآن کی نصیحت اثر انداز ہوتی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اثر انداز ہوتی ہے، نہ کسی اور کی نصیحت. اور میرے عزیزو نہ جنازہ دیکھ کر نصیحت آتی ہے، نہ موت دیکھ کر نصیحت آتی ہے، نہ قبر دیکھ کر نصیحت آتی ہے. سوچو تو صحیح، جو ابھی جنازہ ہم نے پڑھا، اس میت کو قبرستان لے جایا جائے گا اندھیرے میں، تاریکی میں، پھر اس کو دفنایا جائے گا، اس کو گڑے میں رکھا جائے گا، پھر اس کے اوپر سلیں رکھ لی جائیں گی، سلپیں رکھ دی جائیں گی، پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی. کیا کوئی بیٹا کہے گا کہ میں آج ساتھ سونا چاہتا ہوں، پہلی رات ہے؟ کیا کوئی بھائی، کیا کوئی بہن، کیا کوئی عزیز، آپ ایک لمحے کے لیے تصور کرو کتنی تنگ جگہ، کتنی تنگ. یہ مصلی تو پھر کشادہ ہے، اس سے بھی تنگ جگہ، اس سے بھی تنگ جگہ. نہ معلوم دائیں کون، نہ معلوم بائیں کون، نہ معلوم دائیں والے پر کیا عذاب، نہ معلوم بائیں والے پر کیا عذاب. پیروں کی طرف جو ہے اس پر کیا عذاب، سر کی طرف جو ہے اس پر کیا عذاب ہو رہا ہے. کبھی کبھی سوچا کریں، یہ موت ہے، یہ موت، یہ قبر ہے. اگر اس قبر کی یاد سے، اس موت کی یاد سے بھی اگر میری زندگی نہیں بدلتی تو کب بدلے گی؟ یہ زندگی کا نہ بدلنا یہ دل کے سخت ہونے کی نشانی ہے. فرمایا کہ جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو جس طرح سے بدن کے بیمار ہونے سے کھانا اثر نہیں کرتا، اسی طرح سے دل کے بیمار ہونے سے، اور دل بیمار ہوتا ہے شہوات و خواہشات سے. جب دل بیمار ہو گیا، خواہشات، یہ خواہش بھی پوری کی، یہ بھی پوری کی، یہ بھی پوری کی، دل بیمار ہو گیا تو فرمایا لم تنجح فیہ المواعظ، تو پھر اس کو کسی کا واعظ فائدہ نہیں دے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اپنے دل کو پاک کیا کرو. دل اللہ نے بنایا ہے
اپنی محبت کے لیے بنایا ہے۔ دل میں غیر کو نہ رکھو، دل میں غیر کو نہ پالو، دل اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا ہے۔ آؤ تھوڑا سا پیار سے، محبت سے اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس تصور سے کہ میں نے اپنے دل کو خالی کر دیا، ہر شے سے خالی کر دیا، اور اللہ کی محبت کے لیے میں نے اپنے اس برتن کو پاک صاف کر دیا تاکہ اللہ اپنی محبت اس میں ڈال لے۔ تو لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ لا پر میری آواز اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے، الا اللہ پر میرے دل پر ایک چوٹ آواز کی پڑتی ہے، جس سے میرے دل سے دنیا کی گندگیاں نکل رہی اور اللہ کی محبت آ رہی۔ یہ تصور کرے، لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، زبان سے بھی دل سے بھی دونوں سے نکل رہا ہو، یہ تصور کرے۔ اللہ اللہ، 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 جل جلالہ، اللہ اللہ، 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 جل جلالہ، اللہ اللہ، 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 جل جلالہ۔ اب تھوڑا سا ذکر قلبی، ذکر قلبی، دل کی طرف تصور اور نظر نیچے جھکا لیں اور زبان تالوں کے ساتھ لگ جائے، یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت کی ایک لڑی میرے دل پر آ رہی ہے اور میرا دل بطور شکر کے اللہ اللہ کر رہا، مگر زبان سے نہیں، صرف دل سے تصور کریں گے۔
إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، یا مصرف 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 القلوب، یا مقلب القلوب، ہمارے دلوں کو بدل دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے. اے اللہ یہ دل کی سختی ہمارے سے تو دور فرما. گناہ کر کے خواہشات نفس کی وجہ سے اے اللہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، ہمارے دلوں کو تو نرم فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو تو نرم فرما دے. جیسے موم نرم ہے ایسے ہمارے دلوں کو نرم فرما دے. اے اللہ یہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں، قرآن کی نصیحت بھی قبول نہیں کرتے، حدیث کی نصیحت بھی قبول نہیں کرتے، موت اور قبر دیکھ کر بھی ان کو نصیحت نہیں آتی. اے میرے پیارے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے. اے اللہ ہمارے دل کی دنیا بدل دے. اے اللہ ہمارے دل کی دنیا بدل دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے. ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما. ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے قابل فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے قابل فرما. اے اللہ اپنی محبت کے قابل فرما. اے اللہ ہمارے ان گندے دلوں کو پاک و صاف فرما. اے اللہ ہم نے گندے کر دیے، اے اللہ تیرے پاس پاک کرانے کے لیے ہم آئے ہیں. اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما. بچہ کپڑے گندے کر دیتا ہے، جسم گندا کر دیتا ہے، ماں کے پاس آتا ہے، ماں دھو دیتی ہے، صاف کر کے گلے لگا لیتی ہے. اے اللہ تو ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، ہمارے دلوں کو صاف فرما دے. خواہشات کے پردے جو پڑے ہوئے ان کو دور فرما، خواہشات کے پردوں کو دور فرما. اے اللہ اپنی محبت کے پردوں سے ہمارے دلوں کو ڈھانپ لیجئے، اپنی محبت کے پردوں سے ہمارے دلوں کو ڈھانپ لیجئے. اے اللہ ہمارے دلوں کو نورانی بنا دیجئے. نمازوں میں ذوق عطا فرمائیے، تہجد میں ذوق نصیب فرمائیے، تلاوت میں ذوق نصیب فرمائیے. اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہ لوٹائیے. اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہ لوٹائیے. اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، دلوں کی صفائی کا بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ دلوں کی سختی کو دور کرنے کا بھیک مانگتے ہیں، دلوں کو پاک کرنے کا بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ یہ بھیک ہمیں عطا فرما. ہم بھکاری ہیں، تیرے دربار کے بھکاری ہیں. اے اللہ دنیا میں ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے مزین فرما دے، ہماری زبانوں کو اپنی یاد سے مزین فرما دے، ہمارے اعضاء کو اپنی طاعت سے مزین فرما لے، ہماری آنکھوں کو عبرت کی نگاہ بنا دے. اے اللہ ہمارے کانوں کو عبرت کا سننا سنوا دے. اے اللہ ہماری زبانوں سے عبرت کے بول نکلوا دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو بیٹھا دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بیٹھا دے. اے اللہ تو پاک فرما دے، صاف فرما دے. اے اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما. اے اللہ ہمارے گھر والوں کے حال پر رحم فرما. ہم سب کے والدین کے حالات پر رحم فرما. ہم سب کے جو والدین اعز اقربا دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرما. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.